قاتل گواں اور چھلا دوسری قسط۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا وہ کہاں ہے؟ میں نے غور سے دیکھا وہ ایک دم گھبرا سا گیا تھا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ گھبراہٹ کا یہ لمحہ اتنا مختصر سا تھا جیسے بجلی چمک کر بجھ گئی ہو۔ جی، آپ شانتا کے متعلق پوچھ رہے ہیں، آنند لال نے کہا۔ اس کا دیہانت ہو گیا تھا۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 8-10 دن پہلے کی ایک تاریخ بتائی۔ تمہاری بہن شانتا کیسے مر گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ وہ تو جی چنگی بھلی تھی، آنند لال نے جواب دیا۔ خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، وہاں پلیگ کی وبا پھیل گئی، وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مری تھی۔ کیا تم لوگ اس کے کریا کرم میں شامل ہوئے تھے؟ میں نے یہ سوال پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا۔ خالہ نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے فوراً ہی اس کا کریا کرم کر دیا تھا۔ پھر تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ خالہ نے اسی دن ہمیں خط لکھ دیا تھا جس دن شانتا مری تھی۔ خط ملنے کے بعد کیا تم لوگ وہاں گئے تھے؟ نہیں جی، آنند لال نے جواب دیا اور ہم سے نظریں چرانے لگا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی جوان بہن مر گئی تھی، وہ اس کی چتا تک دیکھنے نہیں گئے تھے۔ یہ بڑی انہونی بات تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مرنے والی تو مر گئی تھی جی، آنند لال نے کہا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ خواہ مخواہ اتنا سفر کرتے اور کرائے وغیرہ میں پیسے ضائع کرتے۔ دکان بند کرنے سے الگ نقصان ہوتا، یہی سوچ کر ہم نے صبر کر لیا تھا۔ اس نے پورا ہی جواب دیا تھا کہ بیٹھک میں دوسرے دروازے سے جو گھر کے اندر کھلتا تھا ایک 6-7 سال کی بچی اندر داخل ہوئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے بھی نہیں پائی تھی کہ آنند گولی کی تیزی سے اٹھا اور چپٹ کر بچی کو گھر کے اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اس کی حرکت پر حیران رہ گئے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس بظاہر معمولی سی بات پر اتنی توجہ نہ دیتا، لیکن میں تھانے دار تھا اور ہر بات پر غور کرتا تھا۔ میں نے حسب عادت سوچنا شروع کر دیا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ آنند نے اتنی تیزی دکھائی۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سارا منظر دوبارہ دہرایا اور میرے ذہن میں ریپلے کی طرح وہ منظر چلنے لگا۔ بچی کا اندر آنا، آنند لال کا بڑی تیزی سے اٹھنا اور چپٹ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے سے بیٹھک سے لے جانا۔ میں جتنا اس پر غور کرتا اتنا ہی ذہن الجھ جاتا۔ کوئی بات ایسی تھی جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ غور کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں روشنی سی چمکی اور وہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے پہلے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں چبھنے والی چیز اندر آنے والی بچی کے کپڑے تھے۔ بچی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کا ڈیزائن ہو وہی تھا جو مقتولہ کی لاش ملنے والی ساڑی کا تھا۔ وہی درمیانہ سا سفید رنگ، اس پر بنے ہوئے نیلے رنگ کے خانے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا۔ آنند لال بچی کو اندر چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کی اور پھر وہاں سے آ گیا۔ وہاں سے نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ نشان سنگھ ہمیں بڑا اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سکھوں والے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے نشان سنگھ سے پوچھا کہ اسے یاد ہے شانتا کس دن اپنے خالہ کے گاؤں گئی تھی؟ کیا اس نے گاؤں جاتے ہوئے اسے دیکھا تھا؟ نشان سنگھ نے انکار میں سر ہلا کر بتایا کہ اس نے نہیں دیکھا۔ آپ جو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، نشان سنگھ نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ نشان سکھ تھا تو سکھ، لیکن عام سکھوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ بڑا سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا سکھ تھا۔ وہ کم بولتا تھا اور سوچ کر بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ معلوم کرے جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے کا رنگ اور ڈیزائن بھی معلوم کرنا تھا۔ میرے ذہن میں جس شک نے سر ابھارا تھا میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ضروری یہ نہیں تھا کہ میرا شک ٹھیک نکلتا۔ میرے شک کی بنیاد مقتولہ کی ساڑی کا کپڑا تھا۔ ایسے ہی کپڑے کا لباس مدن لال کی بچی نے پہن رکھا تھا۔ میں ایک بڑی ہی موہم امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا کپڑا بازار میں بہت بکتا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے خریدا ہوگا۔ اگر صرف کپڑے کی بات ہی ہوتی تو شاید میں اتنی توجہ نہ دیتا۔ میرے ذہن میں شانتا کا خالہ کے گھر جا کر طاعون سے مرنا، اس کے گھر والوں کا اس کی آخری رسومات میں شریک نہ ہونا، پولیس کو دیکھ کر گھبرانا اور سب سے بڑھ کر آنند کا عمل، بچی کا دبوچ کر بیٹھک سے باہر لے جانا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہماری نظر کپڑوں پر پڑے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ ذرا سے بھی عقل رکھنے والا تفتیشی افسر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے ہم تھانے واپس آ گئے۔ تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک رہائش میں چھوٹا سا مکان ملا ہوا تھا۔ یہ سرکاری تھا،
شام کو جب میں گھر میں لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے کانسٹیبل آیا۔ میں نے اپنے سارے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ضروری مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا لیا کریں۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس سکھ کا نام کیا ہے، تو کانسٹیبل نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا سکھ نشان سنگھ ہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچے تو نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے جوش نظر آ رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ مجھے سنا دی۔ وہ بڑی اہم اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے لفظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانت کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سعیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سعیدہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اسی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا، جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جس دن وہ گئی تھی سنا ہے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی نے کہا، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سعیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کی خانوں والی سفید ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ یہ ساڑی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی سے کہا، اس لیے یہ باتیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ شانتا نے اپنا راز صاف صرف اسے بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کے خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مر نہ جاتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن میں وہ یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا کہ کنویں سے بوری میں بند سر کی جو لاش ملی ہے وہ شانتا کی ہے اور اسے کے بھائیوں نے قتل کیا ہے، یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ شانتا نے اس روز ویسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسے مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا، اس سے بہت کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خشک ہو گیا۔ اس نے کہا، میں شانتا کی سہیلی سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ وہ اس کی بیوی کا سعیدہ کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ کل صبح کسی بہانے سے اسے اپنے گھر بلائے گی۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے بغیر وردی کے میں اس کے گھر آؤں گا، وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خام خواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے آئی ہے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سعیدہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار سے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی۔ اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔ لڑکے کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سعیدہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی سی شکل و صورت والی قبول صورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں مقتولہ کی ساڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا، یہ ساڑی غور سے دیکھو، میں نے اس سے کہا، اور بتاؤ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟
سعیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھ سے لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سعیدہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، خوب غور کر کے دیکھو۔ میں نے سعیدہ سے کہا، خیال کی بجائے پورے یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں انگلی سے تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سے لہرائی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چھلا اٹھایا اور الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اس سے کہا، اس چھلے کو پہچانتی ہو؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا۔ سعیدہ نے کہا اور پوچھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ چھلا اسے… وہ آگے کچھ کہتی رک گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے صاف بات کروں گا تاکہ جو کچھ مجھ سے چھپا رہی ہے کھل کر بتا دے۔ دیکھو سعیدہ، میں نے اس سے کہا، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو پکڑ نہیں سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو پلیگ سے مر گئی تھی جی، اس نے کہا۔ اس کے خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا، پھر اس سے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتایا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا شانتا کا ہی ہے۔ سعیدہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے۔ شانتا اور اس کی محبت تھی۔ وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مذہب کی دیوار ان دونوں کے راستے میں حائل ہو گئی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا تھا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے مجھے بڑی لمبی بات سنا دی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکلے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات تھی۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دولہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اس موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی۔ اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا اچھا بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے پر تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہ مانا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو جب پتہ چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے تو وہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اکبر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی تھی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کو اس کا علم تھا؟ میں نے ساری بات سن کر سعیدہ سے سوال 2 مہینے پہلے انہیں پتہ چل گیا تھا۔ سعیدہ نے کہا، ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی، اس پر ان کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے، پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی رہتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا؟ میں نے پوچھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے قتل کی دھمکی دی ہو؟ شانتا مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے کہا، ایک دن شانتا نے بتایا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے تو اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبائی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مندل لال نے اس کی گردن آنند لال سے چھڑوائی اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کو مار کر تم خود بھی پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس دن شانتا بہت روئی تھی۔ سعیدہ کے بیان سے میری تفتیش بہت آسان ہو گئی تھی۔ صاف نظر آنے لگا تھا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر یا چھوٹے بھائی اکیلے نے شانتا کو قتل کر دیا ہے۔ تمام واقعاتی شہادتیں دونوں بھائیوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب مندل لال اور آنند لال سے پوچھ گچھ کرنا میرا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سعیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے سمجھایا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلیں۔
اس کے بعد میں اور جوگندر پال وہاں سے آ گئے۔ جوگندر پال نے سعیدہ کا سارا بیان لکھ لیا تھا۔ سعیدہ کا بیان لینے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں سے سیدھا شانتا کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا، لیکن جوگندر پال نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ مجھے جوگندر پال کی یہ تجویز اچھی لگی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے اور ملزم نروس ہو جاتا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کاغذی کارروائی کی اور پھر کچھ دیر آرام کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بڑیالہ گاؤں بھیج دیا۔ وہ شانتا کے بھائی آنند لال کو بلا لائے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اب نمایاں جگہ رکھنے کی بجائے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ لاش کے ہاتھ سے ملنے والا چھلا میری جیب میں محفوظ تھا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے آنند لال کو بھیجنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے آنند لال کو اندر بھیجنے کو کہا تو کانسٹیبل نے آنند لال کو اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آنند لال سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آنند لال بہت خوبصورت جوان تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے کے نقش تیکھے تھے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے۔ یہ عام ہندوؤں کی طرح بزدل، موٹے اور پھیلے جسم کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ عزت غیرت کے معاملے میں قتل تک کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کی اور پھر باتوں کو شانتا کی موت کی طرف لے آیا۔ باتوں باتوں میں نے مقتولہ کی ساڑی دراز سے نکالی اور آنند لال کے آگے پھینک دی۔ آنند لال آگے کو جھک کر دونوں ہاتھوں میز پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ساڑی اس کے ہاتھوں کے پاس گری تو وہ یوں دبک کر پیچھے ہٹا جیسے میں نے ساڑی نہ پھینکی ہو، کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف پھینکا ہو۔ میں نے دیکھا وہ خوف زدہ نظروں سے ساڑی کو گھور رہا تھا۔ یہ شانتا کی ساڑی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں جی نہیں جی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم یہ کس کی ساڑی ہے؟ اس دن شانتا نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اتنے اچھے صحت مند نوجوان کا رنگ دق کے مریضوں کی طرح پیلا پڑ گیا ہے۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور ذرا سختی سے اس کے جواب دینے کو کہا۔ ساڑی تو ایسی ہی تھی، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تو دوسرے شہر خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ ساڑی آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ شانتا کی موت کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ خالہ نے خط لکھا تھا کہ شانتا مر گئی ہے، آنند لال نے کہا۔ اب وہ تھوڑا سا سنبھل گیا تھا۔ وہ خط کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ خط میں نے سنبھال کر رکھا ہے، میرے صندوق میں پڑا ہے۔ میں نے خط کو قبضے میں لینا ضروری سمجھا۔ اس وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ آنند لال کے گھر جائے اور اس کی بھابھی سے کہے کہ آنند لال نے صندوق میں رکھا ہوا وہ خط منگوایا ہے جس میں شانتا کی موت کی اطلاع ہے۔ آنند لال نے بھی کانسٹیبل کو خط کے متعلق سمجھا دیا۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ سنا ہے شانتا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ غلط بات ہے، اس نے تڑپ کر کہا۔ ہماری بہن ایسی نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم اسے اس بات پر مارتے پیٹتے رہتے تھے اور جب وہ کسی طرح بھی نہ مانی تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات سن کر وہ قسمیں کھا کھا کر اور اچھل اچھل کر انکار کرنے لگا۔ شانتا کا سر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور آگے جھک کر اس سے پوچھا۔ اس کا رنگ بحال ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن میری بات سن کر لاش کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ اس کی کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب ٹوٹ گیا ہے اور اقبالی بیان دے گا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ قتل تم نے اکیلے کیا تھا یا پھر دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہ بولا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے تو میں اس کی مدد کروں گا اور کم سے کم سزا دلاؤں گا۔ ابھی میں اسے اقبالی بیان کے لیے زور دے رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جو آنند لال کے گھر سے خط لینے گیا تھا۔ وہ خط لے آیا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے خط کی تحریر پوری طرح یاد نہیں رہی۔ کچھ اس قسم کا موضوع تھا کہ ہمارے علاقے میں پلیگ کی وبا پھیل گئی ہے، شانتا کو پلیگ نے پکڑ لیا تھا، اس کا دیہانت ہو گیا ہے، آپ سب لوگ آ جاؤ۔ گاؤں والوں کے اصرار پر میں نے اس کا کریا کرم جلدی کرنے پر مجبور ہوں، مجھے क्षमा کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس کی بات کی بھی تصدیق کرنی تھی کہ یہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔
میں نے لفافہ دیکھا تو اس پر اس شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی، مہر کے ساتھ تاریخ بھی۔ جی تو دوستو، کھانے کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔